أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے سورۃ العنکبوت کی تفسیر شروع ہوتی ہے بتوفیق اللہ تعالی۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کا معنی یہ ہے کہ تمام مکی صورتوں کی طرح اس صورت کا موضوع بھی کفار کے ساتھ ایک مناقشہ، ان کے انتہائی باطل
عذروں کا ذکر اور اس کا رد، اقامت توحید کے دلائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے دلائل، اور قیامت کا قائم ہونا، آخرت کا قائم ہونا، اس کے دلائل، یہ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی موضوع ہیں، اور یہ نام اسی سورت کی ایک آیت کریمہ سے لیا گیا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ عنکبوت مکڑی کو بولتے ہیں، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ اپنے مقام پر اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے الف، لام اور میم، تینوں کو ملا کر الف لام میم۔ ان حروف کا معنی بتایا نہیں گیا، اللہ تعالیٰ ہی ان حروف کا معنی اور مراد جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا۔ لیکن چونکہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے دوران مشرکین مکہ کو چیلنج کیا تھا کہ اس قرآن جیسی کتاب بنا کر لاؤ، یا کم از کم 10 صورتیں، یا کم از کم ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ۔ فصاحت اور بلاغت اور شعر و شاعری تمہارا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور نبی امی ہے، تو تم اس جیسی ایک آیت یا ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ان پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ قرآن کوئی الگ لغت کی کتاب نہیں ہے۔ جیسے الف لام میم تمہارے حروف تہجی، انہی حروف سے مرکب یہ کتاب ہے، نہ کوئی الگ لغت ہے، نہ کوئی الگ زبان ہے، نہ کوئی الگ حروف ہیں۔ الف ہے، لام ہے، میم ہے، یہ تمہارے ہی استعمال کردہ حروف ہیں، تو ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وہ یہ کتاب قرآن معجز ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ، نبی علیہ السلام کی صدق نبوت کی دلیل، تو تم اس جیسی کتاب لے آؤ۔ تمہارے استعمال کردہ حروف پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ تو یہ ایک چیلنج تھا کفار کے لیے، جس کو وہ کوشش کے باوجود پورا نہ کر سکے، قبول نہ کر سکے۔ بڑے بڑے شعراء انشاء پرداز ان میں ہوئے، کوشش بھی کی گئی، اور بڑے بڑے شعراء کو بلایا بھی گیا کہ اس چیلنج کو پورا کر کے دکھا دو، لیکن انہوں نے کہا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کلام کسی بشر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کتاب اللہ، یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معجزہ خالدہ، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ باقی انبیاء کے معجزات ان کی زندگی تک محدود تھے، مگر یہ قرآن جو نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ قیامت تک رہے گا اور لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتا رہے گا۔ تو چونکہ یہ ہدایت کا پیغام
قیامت تک نشر ہوگا اور لوگ قبول کریں گے، تو اس لیے قیامت کے روز سب سے بڑی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ حسب بمعنی ظن، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، ان یترکوا یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا کہ وہ آمنا کہیں گے ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد وہ یوں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ نہیں، یقیناً ابتلا آئے گی، امتحان ہوں گے اور لوگ آزمائے جائیں گے، جھنجھوڑے جائیں گے، تاکہ جو سچے ایمان لانے والے وہ نکھر آئیں اور جو جھوٹے ایمان لانے والے وہ الگ ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور نبیوں کے بعد ان پر جن کا درجہ اور مقام نبیوں کے بعد ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یزال البلاء بالرجل، کہ ایک بندہ آزمایا جاتا ہے مسلسل مستقل، حتی انه لیمشی علی ظہر الارض وليس علیہ خطیہ، وہ آزمایا جاتا ہے، کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کبھی کوئی خسارہ، اور وہ صبر کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ بندے کا امتحان اور بندے کی ابتلا اس کے دین کی قوت کے بقدر ہے۔ اگر اس کا دین مضبوط ہے تو اس کا امتحان بھی مضبوط ہوگا، اور اگر اس کا دین کمزور ہے تو اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوگی۔ تو یہ ابتلا اور امتحان بندے کی ایمانی قوت کے مطابق ہوگا۔ تو مانا اگر کسی بندے کی آزمائش سخت ہوتی ہے، امتحان شدید ہوتا ہے، تو گھبرائے نہ، بلکہ اس کو پیغام سمجھے قوت ایمانی کا، کہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ رب العزت اسے ان شدید ترین امتحانوں میں ڈال رہا ہے۔ تو یقیناً ایمان قبول کرنے کے بعد ابتلا اور امتحان ضروری ہے، اللہ کی سنت ہے۔ ہاں، اس کی شدت میں فرق ہو سکتا ہے، وہ امتحان شدید بھی ہو سکتا ہے، وہ امتحان ہلکا بھی ہو سکتا ہے، اور صبر کر لینا بہت زیادہ اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں پر صبر کرنے پر بڑا اونچا صلہ دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے جنت میں ایک اونچا درجہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے، مگر ان کے عمل اس درجے سے چھوٹے ہیں، اس اونچے درجے سے قاصر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس درجے تک پہنچانے کے لیے اس بندے پر آزمائشیں اور امتحان مسلط کر دیتا ہے۔ بیماریاں آ رہی ہیں، خسارے آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، صدمات آ رہے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ صبر کرتے کرتے وہ اس درجے کے اہل بن جاتا ہے جو اس کے لیے جنت میں تیار شدہ ہے۔ تو ان ابتلاءات اور امتحانوں میں بڑی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو یقیناً یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان لانے والوں کو ضرور آزمایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور البتہ تحقیق، یہ دو حرف تاکید ہیں، لام اور قد۔ اور البتہ تحقیق فتنہ ہم نے آزمایا الذین ان لوگوں کو من قبل جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلی امتوں کو بھی ہم نے آزمایا، ان کا بھی امتحان لیا، ان کو بھی ابتلاء میں ڈالا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور انہوں نے صبر کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی ایسی آزمائشیں تھیں کہ زمین میں گاڑ کر ان کے سروں پر آری پھیر دی جاتی، جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی نوکدار کنگھیاں جسم پر پھیری جاتی، اور اس طرح ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کیا جاتا۔ ثم لا يصدهم ذلك عن دينهم، تو اپنے دین سے وہ پھر بھی باز نہیں آتے تھے، دین پر قائم رہتے اور استقامت اختیار کرتے دین پر۔ تو بڑی بڑی آزمائشیں جس میں سابقہ قوموں کو بھی ڈالا گیا اور وہ صبر کرنے والے ثابت ہوئے۔ انبیاء کے ابتلاء، ان کے امتحان ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، بچے کی قربانی ذبح کرنے کا امتحان ان پر مسلط کیا گیا، اور نومولود بچے کو تنہا ان کی والدہ کے ساتھ جنگل میں اور بیابان میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک نبی اپنی قوم کو دعوت دے رہا تھا اور قوم نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، وہ اپنے کپڑے سے لہو صاف کر رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ابتلاء سنت الہیہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے قبل تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، جان لے گا اس طرح ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ جان لے گا جھوٹوں کو۔ یعنی اس ابتلاء کے بعد سچے اور جھوٹے الگ ہو جائیں گے، کھرے کھوٹے الگ ہو جائیں گے۔ سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ہر بندے کا ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، کون سچا اور کون جھوٹا اللہ جانتا ہے۔ تو اس جاننے کا معنی کیا ہے؟ اس جاننے کا معنی بشکل ظہور، عملی طور پر ہم جانتے ہیں، مگر یہ جان جو ہے عملاً سامنے آ جائے تو اس کو بولتے ہیں بصورت مشاہدہ، اور بشکل ظہور ہم جان لیں، اور جان لیں گے سچوں اور جھوٹوں کو۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ابتلاء آئے گی۔ کچھ لوگ صابر ثابت ہوں گے اور کچھ لوگ صبر کے دامن کو چھوڑ دیں گے۔ جو صابر ہیں وہ سچے ثابت ہوں گے، اور جو بے صبری اختیار کر جائیں گے وہ جھوٹے ثابت ہوں گے۔ اس طرح کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی عملی طور پر بشکل ظہور اور بشکل مشاہدہ۔ اور پھر یہ کہ دنیا بھی دیکھ لے گی، دنیا پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کون سچا اور کون جھوٹا، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ کہ دنیا بھی جان لے گی، مشاہدہ کر لے گی ان آزمائشوں کے بعد کہ سچا کون اور جھوٹا کون۔ تکلیفوں میں ڈالنے والے کون ہیں؟ ظاہر کفار۔ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا، راستے بند کر دیے، اندر سامان نہیں پہنچنے دے رہے، کھانے پینے کا۔ بڑی اذیت میں یہ 3 سال گزارے۔ آپ کے راستے میں گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے طائف کے سفر میں۔ تو اللہ ان کی بھی خبر لے رہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا سمجھ رکھے ان لوگوں نے جو برے عمل کرتے ہیں؟ اشارہ کفار کی طرف ہے، مسلمانوں پر
تکلیفوں کے پہاڑ توڑتے ہیں. یعنی مسلمانوں کو تو صبر کی تلقین کی ہی گئی، لیکن مسلمانوں پر مصائب توڑنے والے اور مشقتیں مسلط کرنے والے اور اس امتحان اور ابتلا کا باعث بننے والے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان یسبقونا، کہ کیا وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، یعنی بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں. ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، جو وہ بات کر رہے ہیں، جو ان کی سوچ وہ بری ہے، ان کا گمان برا ہے. تو ایک دونوں پارٹیوں کا ذکر ہو گیا، ایک طرف مسلمانوں کا، مومنین کا، جن کو کفار نے طرح طرح کی تکلیفیں دی، صدمے پہنچائے، اور وہ صابر ثابت ہوئے جس کا ان کو اجر ملے گا. دوسری طرف یہ کفار یہ نہ سمجھیں ہم بچ جائیں گے، بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، اور ان اذیتوں کو جانا نہیں جائے گا. نہیں، ہر چیز ہم جانتے ہیں، یہ لوگ ہم سے جو ہیں وہ چھوٹ کر کہیں نہیں جائیں گے، بچ کر کہیں نہیں جائیں گے. تو ساء ما یحکمون، بہت ہی برا جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جانتا ہے، چنانچہ تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو جانتا ہے جن کو بڑھا چڑھا کے اجر دے گا، اور تکلیفیں پہنچانے والوں کو جانتا ہے، ان کو پکڑے گا. جیسے انہوں نے اذیتیں دی، اس طرح اس کے مقابلے میں یہ بھی لوگ قیامت کے دن دردناک عذاب کا نشانہ بنیں گے. فرمایا کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. اب معاملہ واضح ہو چکا ہے. ایک طرف گروہ ہے مومنین کا، صبر کرنے والوں کا. وہ صبر کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کہ اس کا ہمیں صلہ ملے گا، اچھا صلہ قیامت کے دن جب اللہ سے ملیں گے، اللہ کی رضا ملے گی، اس کا قرب حاصل ہوگا، جنت ملے گی. تو فرمایا کہ جو امید رکھتا ہے لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، فإن أجل اللہ لآت، تو ان کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے. فإن أجل اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت لآت، آنے والا ہے اور ضرور آ کر رہے گا. پھر اس کا صلہ ملے گا. کفار کو جو انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہیں صبر کرنے کا صلہ دیا جائے گا. تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اور یہ سارا صبر کر رہا ہے، دین پر چل رہا ہے، اخروی اجر لینے کے لیے، اللہ کی رضا سمیٹنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ فإن أجل اللہ لآت، بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے. ایک وقت آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی، قبر میں جاؤ گے تو قبر کی نعمتیں، قیامت کے دن اٹھو گے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کی رضا اور محبت کو سمیٹنا، جنت کو پا لینا، یقیناً یہ سارا صلہ ان لوگوں کا منتظر ہے. وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو اللہ ان کو سن رہا ہے، اور جو کام کر رہے ہو اللہ ان کو جانتا ہے. کوئی تمہاری بات اور کوئی تمہارا عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا. تم اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی امید لگائے بیٹھے ہو، تبھی صبر کر رہے ہو، صبر کے ساتھ عمل کر رہے ہو، تو اللہ کا وہ مقرر کردہ وقت آنے والا ہے اور تمہیں اس کا صلہ ضرور بضرور دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک ایک تمہاری بات سن چکا، ایک ایک کلمہ ذکر سن چکا، قرآن پڑھنا تلاوت کرنا سن چکا، اور جو بھی خیر کی باتیں، خیر کے کلمات سن چکا. اللہ اس کا اجر دے گا، اور ایک ایک عمل کو جان چکا ہے. تمہارا نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا،
حج عمرہ کرنا، جہاد کرنا، ایک ایک عمل کو جان چکا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. حتیٰ کہ یہ عمل بھی جو تم نے کفار کی اذیتوں کے مقابلے میں صبر کیا اور ان تکلیفوں کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ سب جان چکا ہے اور تمہیں اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا اور ضرور بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ کا ملنا قرآن میں ایک اور مقام پر فمن کان یرجو لقاء اللہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ کی ملاقات کا امید لگائے بیٹھا ہے، اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ نیک عمل کرے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، نیک عمل کرے وہ، تو اللہ کی ملاقات اس کو ضرور حاصل ہوگی. اور نیک عمل میں اخلاص اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت ہے. بہت سے علماء تفسیر نے اللہ کی ملاقات سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار ذکر کیا ہے، جو قیامت کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو جس شخص کو شوق ہو، امید ہو اللہ کے چہرے کے دیدار کی، تو اس کو پانے کے لیے وہ نیک عمل کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. وہ سمیع علیم، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور جو بندہ جہاد کرتا ہے بس بلا شبہ وہ جہاد کرتا ہے اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اس کا فائدہ اس کو ملے گا. یہ جاہد یجاہد باب مفعلہ سے فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اس میں ایک تو مبالغے کا معنی ہے، خوب جہاد کرنا، خوب محنت کرنا. اور اس مجاہدے میں ایک معنی یہ بھی شامل ہے کہ اس مجاہدے کے راستے میں رکاوٹوں کو لڑ کر دور کرنا. وہ شیطان ہے، وہ رکاوٹ ہے بہت بڑی. شیطان سے مقابلہ کرے، اس کو پسپا کرے، اس کو ٹالے، اپنے عقیدے کا، ایمان اور عمل کا دفاع کرے. بعض اوقات نفس انسانی بڑا مجرم ہے، خواہشات نفس انسان کو بہکا دیتی ہیں، تو اپنے نفس سے جہاد کرے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المجاہد من جاہد نفسہ. حقیقی مجاہد کون ہے؟ جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اور نفس اگر خواہشات پر ابھار رہا ہے تو لڑے نفس سے، ان خواہشات کا گلا گھونٹ دے اور اللہ کی وحی کی حاکمیت کو قبول کر لے. اسی طرح بہت سے لوگ بھی رکاوٹ بنتے ہیں، بہت سے لوگ، طرح طرح کے لوگ، دشمن، کفار، جان پہچان والے بھی دین پر چلنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو سب کا مقابلہ کرے، یہ مجاہدہ. اور جہاد جو وہ قتال کے معنی میں بھی استعمال ہوا، دشمن سے لڑائی کرنا، دشمن سے قتال کرنا. تو اس کا مفہوم عام ہے، ہر کوشش، قتال بھی ایک کوشش ہے، دشمن سے لڑائی بھی ایک کوشش ہے، نماز بھی کوشش، حج بھی کوشش، روزہ بھی کوشش، صدقہ اور خیرات بھی کوشش. اور اس کوشش میں جو رکاوٹیں ان کو دور کرنا اور عمل پر قائم رہنا. تو جو بندہ جہاد کرے گا اس طریقے سے فإنما یجاہد لنفسہ، یقیناً وہ جہاد کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا. ان اللہ لغنی عن العالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہانوں سے. اللہ بے پرواہ ہے. اس میں وعید بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. بے پرواہ ہے یعنی کسی کو دے تو بے تحاشا دے، خوب دے، خزانے دے دے، وہ بے پرواہ ذات. اور وعید یہ کہ
بے پرواہ، چاہے تو سب کو جہنم میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مگر اللہ رب العزت صفت عدل سے متصف ہے، اور صفت عدل کا معنی جو بندہ جس نتیجے کا مستحق وہ اس کو عطا کرے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے، اور وہ ترازو بندوں کے اعمال کو تولے گا عدل کے ساتھ۔ جو بندہ جس نتیجے کا مستحق ہوگا وہ ظاہر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے عالمین سے، سارے جہانوں سے۔ اس میں خوشخبری کا پہلو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے دے، محبتوں کے خزانے دے دے، جنت کی نعمتوں کے ڈھیر لگا دے، اور یا پھر وعید کے معنی میں وہ بڑی بے پرواہ ذات ہے، چاہے تو سب کو جہنم میں ڈال دے، مگر اس کا نظام عدل ہے۔ قیامت کے دن وہ آئے گا یہ کہتا ہوا کہ انا الملک و انا الدیان، میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں عدل قائم کرنے والا۔ چنانچہ قیامت کا حساب ہوگا مکمل عدل کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ پوری طرح دین کو مان لیا۔ یعنی ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، 6 بنیادیں ہیں ایمان کی۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ ان سارے امور کو صحیح معنی میں مان لیا اور قبول کر لیا، بالکل اسی اسلوب کے ساتھ جو اللہ چاہتا ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرے، کوئی کمی نہ کرے، ان تمام امور کو اور ارکان کو مان لے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، اور وہ عمل الصالحات اور نیک عمل کریں۔ نیک عمل میں 2 چیزیں ہیں، ایک اخلاص، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور سنت کے مطابق، کیونکہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردود ہے۔ تو عمل صالح کی تعریف یہ کہ عمل صالح 2 بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، ایک بنیاد اخلاص کی ہے، دوسری پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کی اتباع کی ہے۔ اخلاص کے بغیر اگر قیامت کے دن آ گیا، عمل ہیں مگر ریاکاری کے ساتھ ہیں، تو اللہ فرمائے گا اس سارے عمل کا میرے پاس کوئی جزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ جن کو تم نے دکھایا ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ دیتے ہیں تو وہاں سے لے لو، میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ عمل صالح کی تعریف کا لازمی حصہ ہے، اور ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ جو بندہ اس طرح ایمان لے، نیک عمل کر لے، تو اس کا معنی اگر عمل میں ریاکاری تو وہ قابل قبول نہیں، اور اگر عمل میں نبی علیہ السلام کی اتباع کا عنصر نہیں، بلکہ بزرگوں کی پیروی، باپ دادا کی پیروی، قوم برادری کی پیروی، بڑوں چھوٹوں کی پیروی، تو عمل صالح نہیں بنے گا، اور بندہ کسی اجر کا مستحق نہیں ہوگا۔ عمل صالح میں یہ 2 چیزیں اخلاص کے ساتھ ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، تو اس کا اجر کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور مٹا دیں گے، دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو، گناہوں کو دور کر دیں گے۔ یہ عمل صالح کا صلہ ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ عمل صالح میں اتباع ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔
اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. میری اتباع کے یہ دو ثمرے ہیں، ایک اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، دوسرا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ وہ عمل جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو. تو ہم کیا کریں گے؟ لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم دور کر دیں گے، مٹا دیں گے ان سے ان کے گناہوں کو، جو ان کی برائیاں ساری معاف کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلہ دیں گے ضرور ان کو، ضرور ان کو بدلہ دیں گے. احسن الذی کانوا یعملون، جو عمل کرتے تھے اس سے اچھا، ان کے عمل سے اچھا بدلہ دیں گے ان کو. چنانچہ ایک عمل بندہ کرتا ہے، وہ ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا ایک بدلہ مل جانا چاہیے، مگر ہم ان کے عمل سے اچھا دیں گے ان کو، کم از کم 10 گنا، اور بھی زیادہ 70 گنا کر دے، 700 گنا کر دے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، چاہے تو اور بڑھا دے، یعنی تمہارے عمل سے اچھا تمہیں عطا فرمائیں گے. یہ سنت رسول کی اتباع کا فائدہ اور اخلاص کا فائدہ. ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اور پیغمبر کی سنت کی مطابقت کے ساتھ، تو اس کے 2 نتیجے ہیں: گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے عمل سے بہتر تمہیں عطا کر دیں گے. اس بہتری کا تم تصور نہیں کر سکتے. یعنی ایک نیکی اور اس پر کیا بہتری. اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اس جنت میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہوا. یہ تمہاری سوچ سے بڑھ کر تم کو نعمتیں دوں گا، مالا مال کر دوں گا. لیکن یہ دونوں چیزیں کب ملیں گی؟ ان 2 شرائط کے ساتھ: صحت ایمانی اور صحت عمل. اور صحت عمل جو ہے وہ 2 بنیادوں پر قائم ہے: اخلاص کی حفاظت ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی اتباع ہو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ضرور ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو احسن الذی كانوا يعملون، اچھا ان کے عمل سے. جو عمل کرتے تھے اس سے اچھا، جو عمل کرتے تھے اس سے اچھا بدلہ دیں گے، جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے. اور کئی یعنی اچھے بدلے کی مثالیں موجود ہیں. یعنی حرم میں 1 نماز 1 لاکھ نماز کے برابر. رمضان کی ایک رات جو لیلۃ القدر ہے، اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. تو یہ احسن تمہارے عمل سے کہیں بہتر تمہیں عطا کر دیں گے، مگر بنیادیں وہی ہیں: عمل میں اخلاص ہو اور عمل نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہو. تو اللہ کے بندو ہر عمل میں اخلاص پیدا کر لو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو اپنا لو. قوم، برادری، باپ، دادے، بڑے چھوٹے چھوڑ دو سب کو. ان کی پیروی دین نہیں ہے، نہ دین کا ذوق ہے. دین اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، ہم تک دین پہنچانے والے. تو ان کی اتباع کرو تو بدلہ بہت بڑا ہے، گناہ معاف ہو گئے اور عمل سے بہتر تم کو جزا دے دی جائے گی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ، والدین کے بارے میں حسناً اچھائی کی. انسانوں کو ہم نے تاکید کر دی، یہ نصیحت کر دی کہ والدین کے ساتھ اچھائی کرو، اچھا سلوک کرو. پیچھے چونکہ
اللہ کا ذکر، ایمان باللہ کا ذکر، اور قرآن نے کئی مقام پر توحید کے بعد والدین کے حق کو پیش کیا ہے، جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ مت عبادت کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، جس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ ماں باپ کا حق جو ہے وہ اللہ کے حق کے بعد ہے، اصل حق حق توحید ہے، جو اپنی ساری متقاضیات کے ساتھ ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو ہم نے انسان کو تاکید کر دی والدین کے بارے میں اچھے سلوک کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تم پر سختی کریں، وہی جاہدہ پھر آ گیا، لڑیں تم سے، اصرار کریں کس چیز کا؟ لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تم شرک کرو میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ حدیث میں تک اطیعهما وان ظلماک، ماں باپ کی اطاعت کرو خواہ تم پر وہ ظلم کریں، لیکن اگر ان کا حکم خلاف شریعت ہو، اللہ کے دین کے خلاف ہو، پھر اطاعت نہیں ہے۔ اور شرک تو سب سے بڑا جرم ہے، اکبر الکبائر ہے۔ اگر وہ لڑیں تم سے، تم پر اصرار کریں، تم پر زور ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کر لو، وہ شرک جس کا علم نہیں ہے، جس کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شرک بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ توحید کے دلائل ہیں، تو وہ شرک جس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی علم آپ کے پاس نہیں ہے، اگر وہ آپ کو مجبور کریں کہ تم شرک کرو تو ان کی اطاعت نہیں۔ ظالم ماں باپ کی اطاعت کر لو، مگر ان کے مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، میری طرف ہی لوٹنا ہے، بس میں تم کو خبر دوں گا جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ تم نے بھی، تمہارے ماں باپ نے میری طرف آنا ہے، پھر فیصلے ہوں گے۔ اگر تم ماں باپ کے نافرمان ہو تو تم کو اس کی سزا دی جائے گی، اور اگر ماں باپ تمہیں شرک کا حکم دیتے ہیں تو ماں باپ کو پکڑا جائے گا، اور اگر تم نے ان کے شرک کے حکم کو قبول کر لیا تمہارا بھی مواخذہ ہوگا، اور اگر تم نے اس بات کو قبول نہ کیا، شرک نہ کیا، توحید پر قائم رہے، تو یہ چیز تمہارے لیے اجر عظیم کا باعث بنے گی، یہ استقامت اللہ کی رضا کا باعث بنے گی۔ تو الیہ مرجعکم، صرف میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں تم کو خبر دوں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کر لیے، ہم ضرور ان کو داخل کریں گے نیک بندوں میں، نیک بندوں میں داخل کر دیں گے۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے وہ ساتھ ہوگا ان کے، جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اس ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم تمہیں نیک بندوں میں داخل کر دیں گے، ان کی رفاقت دے دیں گے، نیک بندوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہاں ایک بڑا نفیس نکتہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں غربت کی زندگی گزارتے ہیں، تکلیفوں کی زندگی گزارتے ہیں، توحید قبول کر لی، اطاعت کا راستہ اپنا لیا، برادری بھی خلاف ہے، قوم بھی خلاف ہے، باپ بھی خلاف ہے، بھائی بھی خلاف ہے، سب نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، تو دنیا میں اس بائیکاٹ پر صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ قیامت کے روز مرنے کے بعد کس کی رفاقت ملے گی،
انبیاء کی، صدیقین، صالحین اور شہداء کی رفاقت ملی۔ تو یہ ایک عارضی سا جہاں، چند سالہ زندگی، اگر قوم نے چھوڑ دیا، ماں باپ نے چھوڑ دیا اور غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے تو صبر سے گزار لو، نتیجہ بہت ہی میٹھا ہے، اللہ ان لوگوں کی رفاقت نے دے گا۔ تم داخل کریں گے یقیناً ایسے بندوں کو صالحین میں، مانا مرنے کے بعد صالحین میں چلے جائیں گے، اس زمرے میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسرا جب کل قیامت قائم ہوگی تو صالحین کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تبھی نبی علیہ السلام کی دعا قنوت وطر میں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے ان لوگوں میں، ان بندوں میں جن کو تو نے ہدایت دے دی، کہ مجھے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما لے۔ وعافنی فی من عافیت، مجھے عافیت دے دے ان بندوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت دی ہے، ان کی رفاقت مل جائے، ان کا ساتھ مل جائے، اور یہ رفاقت ایسی ہو کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی جنت کا داخلہ مل جائے۔ بہت بڑی یہ بشارت ہے کہ جو لوگ ایمان لیں یا نیک عمل کر لیں اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اور سنت مصطفیٰ کی اطاعت کے ساتھ، یقیناً ہم داخل کر دیں گے ان کو صالحین میں، اس زمرے میں شامل ہو جائیں گے اور قیامت کے روز جنت میں ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔